میں تو خان صاحب کو اس دن جیل میں میسج بھیجا. میں کہا سر انشاءاللہ جس دن آپ وزیر اعظم بنیں گے تب میری بس ہو گئی ہے, میں نے پاکستان چھوڑ کے چلے جانا. اس وقت ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں, ہم کبھی جلسہ, کبھی تھانہ, کبھی عدالت, کبھی بیل, کبھی اسمبلی, کبھی حلقہ. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ کون کس گروپ میں ہے. اٹ ہارڈلی میٹرز, از ون گروپ, دیٹ از گروپ عمران خان, بیکاز دیٹ از گروپ پاکستان. رہی بات سائڈ لائننگ کی, آئی کونٹ کیئر لیس بیٹے. میں تو خان صاحب کو اس دن جیل میں میسج بھیجا. میں کہا سر انشاءاللہ جس دن آپ وزیر اعظم بنیں گے تب میری بس ہو گئی ہے, میں نے پاکستان چھوڑ کے چلے جانا. یہ سارے لڑکے مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں میری ٹیم میں کہ میڈم ایسا کیوں کہتی ہیں. میں کہتی ہوں اس لیے کیونکہ جس تکلیف سے, فزیکل تکلیف کی بات نہیں کر رہی ہوں, بٹ جس تھکاوٹ سے مینٹل, کہ خان کے لیے بولتے رہو, خان زندہ رہے, خان کو کچھ نہ ہو, پریمپٹ کرو بہت ساری چیزیں. ہمیں ادھر ادھر سے اڑتی اڑاتی خبریں مل جاتی کہ خدا نخواستہ خان کو خطرہ ہے, یہاں پہ حلق میں جان اٹک جاتی ہے. یاد رکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہماری ایک ڈیوٹی ہے. خان نے ہمیں ایک نام دیا, ایک عزت دی, ایک سیٹ دی ہے. ہم خان کے لیے بولتے رہیں گے, ہر بات بولیں گے جو میں کہنے کی ضرورت ہوگی. میں دوستیاں کرنے اسمبلی میں نہیں آئی ہوں یا پارٹی میں. خان صاحب کا ویژن کیری آؤٹ کرنا ہے, قائد اعظم کا ویژن کیری آؤٹ کرنا ہے, اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیری آؤٹ کرنا ہے. کوئی نفرت کرتا ہے, کوئی سائڈ لائن کرتا ہے, I don't have the time. بولنے پہ 3 سینیٹرز کو کل معطل کر دیا گیا سینٹ سے. عون عباس پبی ہیں ان میں, اور اس کے بعد فلک ناز چترالی صاحبہ ہیں. Are you serious? جی جی بالکل. کس نے معطل کیا ان کو؟ چیئرمین سینٹ نے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کہ کیا, اور آپ کے ڈاکٹر ہمایوں محمد جو ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے شور و غوغا کیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف آج کل سینٹ کون ہے؟ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی رشتہ دار ہے, مصطفیٰ غالباً ہے, مصطفیٰ سدال. میں تو نہیں جانتی. کہو آپ سینیٹر فلک ناز چترالی, ڈاکٹر ہمایون اور اون عباس کی قربانیاں دیکھ لیں تو یو میڈ یور سیلف اے ویلن, یو میڈ دیم گڈ گائز. سوری مجھے اس خبر کا پتہ نہیں تھا. گڈ فار دیم, مبارک ان کو. یہ بڑے تمغے کی بات ہے کہ ایک چور نقلی سینٹ, جہاں پہ کے پی کے کوئی سینیٹر نہیں بیٹھا الیکشن کے بعد, آپ ان کی پروسیڈنگ کے کیا اوقات ہوگی. بہت اچھا ہوا. اچھا میڈم, اب چونکہ سیاسی باتیں ہم نے کافی ساری کر لی ہیں, لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس پہ شاید گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. ایک ریپڈ راؤنڈ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں 3 عام, 4 تو ویسے ہیں, لیکن بہتر شخصیت کس کی تھی؟ ایوب خان کی, جنرل یحییٰ کی, ضیاء الحق کی, یا جنرل پرویز مشرف کی؟ یہ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر جانور ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گی کہ اس میں اچھا برا کون ہے. بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے, اچھا برا نہیں ہو سکتا. بس چلیں, I'll give 1 tiny % credit to جنرل ایوب, کیونکہ ان کے ٹائم پہ جو پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی, جس اسپیڈ سے ہوئی تھی, اور واحد وہ ایک دور تھا 10 سال کا جس میں, مطلب obviously آمریت کا دور تھا, ڈیموکریسی تو نہیں تھی, لیکن بلوچستان, کے پی, سندھ, پنجاب, سب کے سب میں ایٹ پیرٹی ڈیولپمنٹ آئی تھی. ایک کلاس پالیسی. وہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ میں پیر بھی ہمارے مارے گئے, آر سی ڈی, سیٹو سینٹو, سب کو تباہ برباد کر دیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن ہاں انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی بنیاد رکھی تھی پاکستان میں. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے بعد ہم وزرائے اعظم پہ آ جاتے ہیں. عمران خان کی بات میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, ان کے علاوہ جو وزیر اعظم, مطلب نواز شریف ہیں, بے نظیر بھٹو ہیں, اس کے بعد گیلانی ہیں, کون بہتر شخصیت تھی؟ دیکھیے بے نظیر, یا پھر آج کے شہباز شریف. بے نظیر بھٹو کو اللہ بخشے, میرے بابا ان کے بارے میں کہتے تھے, شی واز اے بگر مین دین ہر فادر. وہ زنانیوں میں مردانہ تھی, وہ پاکستان کے لیے بہت اچھی تھی. ان کا پرابلم صرف یہ تھا کہ جن سے ان کی شادی ہوئی تھی انہوں نے بہت بہت ان کو گمراہ کیا, کرپشن کی طرف ان پرٹیکولر. جو سندھ کی تباہی اسٹارٹ ہوئی ان پرٹیکولر, فیوڈلزم تو ہمیشہ سے وہاں تھا, بٹ جب آصف زرداری کا, یہ بہت لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی, کہ جب آصف زرداری نے پارٹی کو ہاتھ ڈالا تو جو زیاں نہ کر پایا وہ اس نے کر دیا. اس نے 18-20 سیٹوں کی پارٹی بنا دیا اس کو. تو بے نظیر بھٹو صاحب اللہ ان کو بخشے, ان کے لیے عزت ہم بہت کرتے تھے. شی واز اے ویری اسٹرانگ وومن. ان کے ساتھ جو ظلم کیے جنرل ضیاء نے آج تک کسی کتاب میں نہیں چھپے. شی ڈڈ ناٹ بلیو ان سیلف پٹی. یہ باقی جو 24 گھنٹے روتے رہتے ہیں نا, وہ رونے والی عورت نہیں تھی. 3 صدور کی اگر ہم بات کریں, مولانا سیاست دانوں کی, مولانا فضل الرحمان, اسفندیار ولی اور آصف علی زرداری, آپ کیا سمجھتی ہیں بہتر سیاست دان کون ہے ان میں سے؟ پاس. بہتر صدر کون ہے؟ ڈاکٹر عارف الوی, آصف علی زرداری, یا صدر ممنون حسین؟ ممنون حسین کو بیچارہ اللہ بخشے, ان کے تو زندگی میں اتنے جوکس ہوتے تھے, اچھے شریف نفس آدمی تھے, بٹ زیادہ میں جانتی نہیں. اور پھر ڈاکٹر عارف الوی نے تو جس چیز سے وہ گزرے ہیں, جس چیز کو پتہ ہے وہ بتاتے نہیں. اگین وہ اپنی قربانیاں بیچتے نہیں ہیں کسی پہ باقیوں کی طرح, بٹ جس چیز سے ڈاکٹر عارف الوی, ان کی فیملی گزری ہے, ہیٹس آف ٹو ہیم. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ جو آپ کے فارغ اوقات ہوتے ہیں, جو آپ کی شخصیت ہے, جیسے آپ بولتی ہیں, کتابیں تو آپ پڑھتی ہیں,
کوئی اچھی کتاب جو ہماری یوتھ کو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں حالات حاضرہ پہ, ہسٹری پہ, وہ ضرور بتائیے. دیکھیے اول تو فارغ ٹائم ہوتا نہیں, دوسرا میں 2018 سے آج تک میٹرک فیل ٹائپ ہو گئی ہوں. پہلے بہت پڑھتی تھی, لیکن اگر کوئی اچھی کتاب پڑھنی ہے, ڈپینڈس کہ ٹاپک کیا ہے, بٹ اگر آپ کو اپنے اسلامی بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ آپ آج ادھر کیوں آئے ہیں, اگر لائٹ ریڈنگ کرنی ہے تو کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پولیٹیکل کیریکٹر پہ. رسول اللہ تو تھے, دین کے لیڈر تو تھے, بڑی کمیونٹی کے بھی لیڈر تھے, تو وہ دیکھ لیں کیرن آرمسٹرانگ کی. اور اگر آپ نے سیکولر ہسٹری دیکھنی ہے تو فلپ کی ہٹی کی کتاب ہے ہسٹری آف دی عربس, بریلینٹ بک. آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں آج کیوں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. شاعری سے شغف ہے آپ کا؟ سمجھ ہی نہیں آتی اردو کی شاعری. میٹرک میں بھی روتے تھے, ایف ایس سی میں بھی روتے تھے کہ کیا, کیونکہ اردو شاعری موسٹلی فارسی. ایسے ہی. تو میری ایک دادی تھی, اللہ بخشے, وہ فارسی وان تھی, تو شکر ہے ان کی وجہ سے تھوڑی بہت فارسی سمجھ آتی تھی. ان کی وجہ سے تھوڑی بہت, میری ممانی بھی فارسی وان ہے, تو اس کی وجہ سے اب اس عمر میں شعر و شاعری سمجھ آتی ہے, لیکن تب تو سر کے اوپر سے چلی جاتی تھی. نہیں, اب جو سمجھ آتی ہے اس میں بہتر شاعر دل دکھتا ہے. علامہ اقبال, میرے لیے تو علامہ اقبال کی اسپیشلی شکوہ, جب آپ شکوہ پڑھتے ہو نا, میں لرزتی تھی کہ کسی باتیں کر رہے ہیں. پھر جواب شکوہ جب میں نے پڑھا, میں نے کہا یہ ہے بندہ جو واقعی گفٹڈ بلیسڈ آدمی ہے. اچھا میڈم, میوزک سنتی؟ ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی بہت جب سر گھوم جائے تو میں بچوں سے کہتی ہوں کچھ نہ کچھ لگا دو تاکہ میری سوچ بند ہو جائے. اچھا, صرف سوچ بند کرنے کے لیے؟ جی. یعنی کوئی پسندیدہ گلوکار کا اگر ہم آپ سے نام پوچھیں؟ آج کل گیل امن وزیر کی شاعری میں سنتی ہوں اور دل بہت بھی دکھتا ہے, کیونکہ اس بچے کے ساتھ جس قسم کا ظلم ہوا تو وہ اس کی باتیں دل دکھانے والی ہیں. بٹ اٹس اے گڈ ریمائنڈر کہ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں, ہمارے سر پہ چھت ہے, ہمیں 3 وقت کا کھانا ملتا ہے, ہم عزت سے رہ رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن کا گناہ یہی ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور کے پی میں بھی یا بلوچستان میں پیدا ہوئے. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ کی جو مرکزی قیادت ہے, جس میں آپ نے اپنے پارلیمنٹرینس کا نام گنوایا, چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہائی جیک کر لی گئی ہے, اور کالا رنگ ہے یعنی وکلا کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کر لیے. کیا مطلب بہت سارے ایسے چہرے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے. رؤف حسن کو لوگ اس طرح سے نہیں جانتے تھے, وہ پارٹی میں آگے, نعیم حیدر پنجوتھا آگے, انتظار پنجوتھا آگے, فیصل چودھری آگے, فواد چودھری چلے گئے تھے پھر آگے. کیا سمجھ نہیں ہے ہو کیا رہا ہے, کیا کھچڑی پک رہی ہے, کون کون سے گروپس ہیں؟ سیم تھنگ آئی ٹولڈ یو ان دی بگننگ کہ بھٹو صاحب کے ٹائم پہ کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی. میں نام نہیں لوں گی, ایک ایم این اے کا, اس نے ایک دوسرے ایم این اے کو, اب تو چلا گیا پارٹی چھوڑ کے, ہمارے ایک ہے گروپ اسپوکس پرسنز, اس میں کہا کہ بھائی آپ بہت دور کھڑے ہوں گے خان سے اور میں اور شہریار خان کے سامنے کھڑے رہوں گی. علی محمد نے یہ بات کہی تھی اس کو کہ آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے, ہم خان کے ساتھ سر کٹ جائے گا بٹ خان کو نہیں چھوڑیں گے. رائٹ. اب ایشو یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کے عدو مبین ہیں, کھلے دشمن ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کامیاب ہو, وہ چاہتے کہ خان صاحب مزید آئسولیٹ ہو. جیل میں تو ڈال دیا بٹ دل سے تو نہیں نکال سکتے نا. اب کوشش ہو رہی ہے کہ خان کو دل سے نکالا جائے, وہ ہو نہیں سکتا. ہماری عوام ہمیں الٹا لٹکا دے گی کہ خان کو چھوڑا کیسے. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہیں, اب جو صدر ہیں وہ جنید صاحب ہیں, اور ہم نے دیکھا میڈم جو آپ جیسے لوگ ہیں, زرتاج گل ہے, بے شمار دیگر خواتین ہیں, آپ سب کو سائڈ لائن کر کے مشال یوسف زئی جیسی خواتین جو ہیں ان کو پارٹی میں ایک کی پوزیشن پہ بٹھا دیا جاتے ہیں. کیا پوزیشن ہے ان کی؟ کون یہ فیصلے کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ مشیر نہیں ہے نا وزیر اعلیٰ. ہاں ہاں بالکل بالکل, اب تو نہیں ہے. ہاں دیٹس ٹرو, اب نہیں ہے, لیکن کون فیصلے کرتا ہے کہ کس نے؟ انٹرسٹنگ. دیکھیے جتنا مجھے پتا ہے فیصلے سارے خان صاحب خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ عمران خان کا فیصلہ تھا مشال یوسف زئی کو مشیر بنانا؟ بالکل. سننے میں تو یہی آتا ہے, مطلب خان صاحب کے علاوہ ایسا کون کر سکتا ہے, کس میں اتنی ہمت ہوگی کہ ایسا فیصلہ کرے. لیکن ان کو ہٹانے کا فیصلہ بھی پھر عمران خان کا ہی ہوگا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ لگایا خان نے ہٹایا کسی اور نے, یا لگایا کسی اور نے ہٹایا خان نے. اٹ ہیز ٹو بی دا سیم. خان سا چشمہ ہے تمام فیصلوں کا, اچھے ہو یا غلط ہو, ہمیں برے لگیں یا اچھے لگیں, ہی از دا باس, دا بک اسٹاپس ود ہم. وہ پہلے خود کہہ چکے. ایک دفعہ ہم نے خان سے ان کی اجازت سے لڑائی کی تھی اسد عمر صاحب کے لیے کہ سر کیوں اس کو ہٹایا ایز فائنانس منسٹر, آپ ایک مشیر کو لے آئے ہیں, اچھے اپنا آپ کا بندہ ہوتا. اسے نہیں, میں نے اگر غلط فیصلہ کیے, انہوں نے خود کہا یا صحیح کیا ہے, فیصلہ میرا ہے اینڈ آئی اسٹینڈ بائی اٹ. اچھا میڈم, ٹھیک ہے. پرسپشن اور بھی ہے کہ مشال یوسف زئی چونکہ ان کو بشرا بی بی کے نزدیک ترین سمجھا جاتا ہے, ایک دوسرا جو عمران خان کی بہنیں, تو کیا خواتین بھی کوئی پارٹی کے اندر لابنگ کا کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ دو دھڑے ہیں, بشرا بی بی والا اور علیمہ خان والا. دیکھیں علیمہ خان صاحبہ سے جب میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, بہت مزہ آیا, بہت خوشی ہوئی. الیکشن کے 4-5 دن بعد
دیکھا تو پہلے تھا, بہت دفعہ مل چکے تھے, لیکن وہ ایک ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہوا تھا. ان بہنوں کا, شوکت خانم کی بیٹیوں کا, ان کے بیٹے کا جب کیریکٹر دیکھا تو ریئلائز کہ اللہ نے واقعی ان میں کوئی اسپیشل چیز ڈالی ہے. خان صاحب کی اہلیہ پردے دار خاتون, ان سے کبھی میرا لینا دینا نہیں ہوا. ایک دفعہ جیل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن علیمہ خان صاحبہ کا بہت ہم پہ انفلوئنس ہے. وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں, وہ بہنیں ہیں, وہ خون ہیں, وہ کبھی بھی ہمیں غلط ایڈوائس نہیں دیں گی. ان سے ملاقات ہوتی ہے, بی تو جیل میں تھیں بھی اور ہیں بھی دوبارہ. تو اگر ان کی آپس میں کوئی پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں, ناچاکی ہے, ہاں, یا جو بھی ہو, نہیں بنتی. اس سے ہمارا کوئی علم نہیں. اور بچے